بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں قضاء اور شہادات کے مسائل جاری ہیں، اور ابھی ضابطہ چل رہا ہے کہ ابراء عام سے کیا ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کوئی صاحب حق بری کر دے کسی کو جس کے ذمے کچھ حق آتا ہو، تو ابراء عام سے وہ سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ ابراء عام کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہوں کہ لا حق لی من قبلہ، کہ میرا کوئی حق نہیں آتا ان پر، سب معاف کر دیا۔ تو اب ابراء عام سے تو وہ شخص بری ہو جائے گا، کوئی حق آئے گا نہیں، لیکن وہ حقوق جو حادث ہوں، یعنی ابراء عام کے بعد جو حقوق آتے ہوں ابراء عام سے، وہ باطل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حق ایسا ہے کہ معلوم نہیں تھا اور صاحب حق نے ابراء عام کر دیا، اور اب وہ حق جو ہے سامنے آیا ہے، تو وہ بھی ابراء عام سے باطل نہیں ہوگا۔ وراثت کے مسئلے میں جیسے آپ نے پڑھا کہ جتنی بھی مال ترکے کا اسے معلوم تھا، اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تخارج کر لو، مصالحت کر لیتے ہیں، اتنا لے کر کے میں باقی سے بری ہو جاتا ہوں اور سب کو میں بری کرتا ہوں۔ تو ابراء عام کر دیا تو سب حقوق معاف کر دیے۔ لیکن بعد میں یہ بات کھلی کہ جناب ایک جائیداد تو میت کے فلاں علاقے میں بھی ہے جو معلوم ہی نہیں تھی، تو اب اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ابراء عام اس کو شامل نہیں ہے۔ تو مجہول جو بعد میں پتہ چل جائے اس کو بھی ابراء عام شامل نہیں ہے، اور حقوق حادثہ جو بعد میں ابراء عام کے بعد جو حق نئے نافذ ہوئے، سامنے آئے، اس پر آئے، تو ان کو بھی ابراء عام شامل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے فتاوی بزازیہ کی کتاب الاجارہ سے ایک مسئلہ کہ ان الابراء العام انما یمنع اذا لم یقر بان العین للمدعی۔ ابراء عام بعد کے کسی دعوے سے مانع تب ہوگا جبکہ وہ اقرار نہ کرے کہ عین مدعی کا ہے، مدعا علیہ اقرار نہ کرے کہ یہ عین جو ہے مدعی کا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ عین مدعی کا ہے، اور مدعی نے تو ابراء عام کر دیا تھا کہ چلو سب میں نے معاف کر دیا، تو بھی جس عین کے متعلق اس نے دعویٰ کیا، اس نے اقرار کیا مدعا علیہ نے کہ یہ عین مدعی کا ہے، وہ عین مدعی کا ہو جائے گا اور اسے دینا پڑے گا۔ فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَهُ، اگر ابراء عام کے بعد مدعا علیہ نے اقرار کر لیا کہ ان العین للمدعی، یہ خاص سامان جو ہے یہ مدعی کا ہے، سلمہا لہو، اس عین کو اسی مدعی کے حوالے کرے گا، ولا یمنعہ الابراء، اور مدعی نے مدعا علیہ کو جو براءت عامہ دے دی تھی اس سے یہ مانے نہ ہوگا کہ اس سے بھی براءت دے دی اس نے اور یہ اب مدعا علیہ کے پاس رہے، نہیں نہیں جی۔ تو یہ ہو گیا فتاوی بزازیہ کی کتاب الاجارہ سے۔ یہاں دو باتیں میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا اقر بعدہ، جی اقر بعدہ یعنی مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے ابراء عام کے بعد، تو جو حقوق سامنے آئے ابراء عام کے بعد، یا کوئی اقرار کرے ابراء عام کے بعد، یا کوئی بات علم میں آئے، کوئی حق علم میں آئے ابراء عام کے بعد، تو ابراء عام اس کو مانے، اس کے لیے مانے نہیں ہے، یہ نیا حق جو ہے وہ مانا جائے گا، اس کا دعویٰ بھی ہو سکتا ہے ابراء عام کے بعد۔ تو مدعا علیہ نے اقرار کیا کب؟ بعدہ، ابراء عام کے بعد۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ابراء عام سے پہلے جو دعویٰ کیا یا اقرار کیا وہ تو ابراء عام نے سب ختم کر دیا، اس نے تو خود کہہ دیا کہ میں نے سب معاف کر دیا، تو پہلے کی بات ہے سب معاف کر دیا، ختم۔
اب کیسے آپ دعویٰ کر سکتے ہو، مطالبہ کر سکتے ہو؟ لیکن ابراء عام کے بعد کوئی اگر اقرار آیا ہے سامنے تو وہ ابراء عام اس کو شامل نہیں ہے۔ یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ یہاں پر ایک اور ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے ان العین، بان العین، عین، ابراء جو ہے، ابراء کا تعلق دیون سے ہوتا ہے جی، آیان سے نہیں ہوتا جی۔ ابراء جو ہے وہ دیون سے، لل اعیان، یعنی معاف کرنا، یہ جو چیز ذمے میں آتی ہے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، عین کو معاف نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی معاف بھی کرے تو وہ معافی درست نہیں ہے۔ ابراء دیون سے صحیح اور نافذ ہوتی ہے، آیان سے صحیح اور نافذ نہیں ہوتی۔ یہاں ابراء عام جو ہے اس نے کیا تو، لیکن مدعا علیہ نے کسی دین کا اقرار نہیں کیا بلکہ عین کا اقرار کیا، تو وہ ابراء تو عین کو شامل ہی نہیں ہے، تو اس عین کو تو دینا ہی پڑے گا اس کو جی۔ یہ بات دونوں ذہن میں رکھنے کی ہے۔ آگے چلیے، کہتے ہیں وفی دعوی الکنیہ ان الابراء العام لا یمنع من دعوی الوکالہ۔ کنیت المنیہ کی کتاب الدعوی میں یہ مسئلہ ہے کہ ابراء العام دعوی وکالت سے مانے نہیں ہے۔ آپ نے پڑھ لیا نا کہ ابراء عام جب کر دے گا وہ، تو اب مزید پھر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ زید نے بکر کو کہہ دیا کہ میں نے تمام حقوق معاف کر دیے، اب کل کو کہے گا نہیں نہیں میرا وہ قرض ہے لاؤ دو، تو ابراء عام تو کسی اور دعوے سے روک دیتا ہے نا۔ تم نے خود بری کیا ہے تو پھر مطالبہ کیسے کر سکتے ہو؟ الا یہ کہ وہ کوئی ابراء عام کے بعد کا کوئی حق ہو۔ تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ابراء عام وکالت کے دعوے وکالت سے مانے نہیں ہے، یعنی زید نے بکر کو براءت عامہ دے دی کہ میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا میں نے سب۔ اب اگر بکر زید پر دعویٰ کر دے، نہیں، زید نے بکر کو تمام حقوق معاف کر دیے جی، تو اب زید بکر پر کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی کا وکیل ہو کر کے دعویٰ کرے تو وہ براءت عامہ اس دعوے وکالت سے مانے نہیں ہے۔ زید نے کہہ دیا تھا کل کو کہ میں نے سارے حقوق معاف کر دیے، اب کوئی تیسرا بندہ زید کے پاس آیا اور زید وکالت کا پیشہ کرتا ہے، اس نے کہا کہ دیکھو بکر کا میرے اوپر فلاں فلاں حق آتا ہے، تم ذرا کیس کر دو اور میری طرف سے جو ہے نا خصومت کر لو۔ تو زید جس نے براءت عامہ دے دی تھی، اب تیسرے بندے کا وکیل بن کر کے اس تیسرے بندے یعنی اپنے موکل کی طرف سے دعویٰ کرے، اپنی طرف سے دعویٰ نہ کرے، تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے جی۔ زید نے بکر کو براءت عامہ دے دی، لیکن اب خود دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے لیے، لیکن اپنے موکل کی طرف سے کسی چیز کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ ابراء عام وکالت کے دعوے سے مانے نہیں ہے، یہ بھی بات ہو گئی۔ اچھا، اب چلیے کہتے ہیں کہ فتاوی بزازیہ کی کتاب الدعوی کی 14ویں فصل میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ فتاوی بزازیہ آپ دیکھیے بڑی پیاری کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں مسائل کو مرتب کیا فصول میں۔ تو 14ویں فصل میں یہ مسئلہ لکھا، ابرأہ عن الدعاوی ثم ادعا علیہ بوکالۃ او وصایۃ صحیح، یہ حوالہ ہو گیا اس مسئلے کے لیے، یہ جزیہ ہو گیا۔ یہ فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے کہ اس نے اس کو یعنی زید نے بکر کو تمام دعووں سے بری کر دیا کہ اب میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں نے سارے حقوق معاف کر دیے، چلو چھوڑو۔ اب کل کو جو ہے نا وہ وکالت کے طور پر دعویٰ کر رہا ہے یا وصایت کے طور پہ دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ دعویٰ صحیح ہے، اس ابراء عام سے اس دعوے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ جو بری کیا تھا وہ اپنی طرف سے دعویٰ کرنے سے بری کیا تھا۔ اب کسی اور نے اس کو وکیل بنایا کہ میری طرف سے دعویٰ کرو، تو اپنے موکل کی طرف سے دعویٰ کر رہا ہے، کر سکتا ہے، یا میت نے اس کو وصی بنایا تھا اپنی یتیم اولاد کا،
اور یہ اس کا اپنی یتیم اولادوں، یتیم بچوں کا وصی ہونے کے اعتبار سے دعویٰ کر رہا ہے، تو کسی اور کی نیابت میں، کسی اور کی کا نائب ہو کر کے یا وکیل ہو کر کے یا ترجمان ہو کر کے دعویٰ کرے تو ابرائے عام ایسے دعوے سے مانے نہیں ہے، یہ دعویٰ صحیح ہے۔ چلیے، یہ سب بھی مسائل ہو گئے، آسان ہو گئے۔ آگے کہتے ہیں اذا اقر انہ لہو ثم ادعا شراءہ بلا تاریخ یقبل، جب اس نے اقرار کیا کہ یہ مال اس کا ہے اور پھر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اس سے خرید لیا، بتایا نہیں تاریخ، تو یہ دعویٰ قبول کر لیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ذرا ضمیر کے ضمائر کے مراجع دیکھیے، اذا اقرا، جی اذا اقرا، مثال کے طور پر زید نے اقرار کیا انہو، کہ یہ مال لہو، مقر لہو ہے، اور جو بکر ہے مثال کے طور پر، اور اقرا زید، زید نے اقرار کیا کہ یہ مال لہو، مقر لہو کے لیے، بکر کے لیے، زید نے کہا کہ یہ مال بکر کا، اور پھر یہی زید دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اسی مال کو خرید لیا بکر سے، تاریخ نہیں بتائی، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ دعویٰ قبول کیا جائے گا۔ زید نے کسی کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ کتاب تو بکر کی ہے، آج یہ کہا، اور کل کو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب بکر سے خرید لی، تو اس میں کیا تعارض ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کل کو اس نے اقرار کیا تھا کہ یہ کتاب زید نے کہا تھا کہ یہ کتاب بکر کی ہے، اور دوسرے دن اسی کتاب کو بکر سے خرید لیا، اب کہہ رہا میری ہے۔ ان دونوں باتوں میں، اقرار اور کل کے دعوے میں، کوئی تعارض یا تناقض نہیں ہے، یہ دعویٰ قبول کر لیں گے۔ اگر مقر لہو جو ہے اس کا انکاری نہ ہو خریداری کا، اور اگر انکاری ہو تو یہ بینہ پیش کر دے زید، تب بھی قبول کر لیں گے۔ بخلاف ما لو قال لا حق لي قبلہ ثم ادعى لا تسمعوا، برخلاف اس کے کہ اگر وہی زید یہ کہہ دے کہ میرا کوئی حق اس پر نہیں آتا، بکر کی طرف میرا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں، اور اب بلا تاریخ وہ کہے کہ میں نے یہ مال اس سے خریدا ہے، جو مال اس کے پاس ہے، یہ کتاب، یہ میں نے اس سے خریدی ہے، تو اس نے تو کہہ دیا تھا کہ میرا کوئی حق آتا ہی نہیں ہے، اور آج کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب خریدی ہے، تو کتاب خریدی تو کتاب تو ذمے میں آئی اس کے، وہ کتاب دینی چاہیے اس کو، حق تو آتا ہے۔ تاریخ بھی نہیں بتائی، یہاں تو تاریخ بتاتا تب نہ پتا چلتا۔ لا تسمعو، یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں نے اس کتاب کو اس سے خرید لیا ہے، جب تک کہ یہ بینہ سے ثابت نہ کر دے کہ یہ خریداری ابراء کے بعد ہوئی ہے، حتی یبرہن انہ حادث بعد الابراء، جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ جو میں خریدنے کا دعویٰ کر رہا ہوں یہ ابراء کے بعد کی بات ہے۔ اوپر معاملہ یہ تھا کہ اس نے دعویٰ کیا خریدنے کا بلا تاریخ، تو یہاں بلا تاریخ کا معاملہ نہیں چلے گا، کیونکہ دونوں باتوں میں تعارض ہے۔ پہلے اس نے ابراء عام کیا کہ میرا کوئی حق اس پر نہیں آتا، اب کہہ رہا ہے کہ میں نے خریدا ہے تو حق تو آتا ہے، تو تعارض ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں ابراء عام کے بعد سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں سوائے اس حق کے جو کہ حادث ہو بعد میں، جی، تو اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میں نے خریدا ہے ابراء کے بعد۔ والفرق فی جامع الفصولین، اور فرق جو ہے جامع الفصولین میں آپ کو مل جائے گا، یہاں پر حاشیے میں اس نسخے میں لکھا انہوں نے، جی، کہ اسی صورت میں فلا یکون له حکم بسبب الشراء ولا بغیرہ، نہ تو خریداری کے ذریعے نہ کسی اور کے ذریعے، مگر جبکہ یہ ثابت کر دے کہ انه ملکہ بعد اقراری، اقرار کے بعد مالک ہوا ہے۔ چلیے، یہ سب باتیں ہو گئی، اب ذرا اور گہرائی میں اتر رہے ہیں، لیکن اصل مبنا اس تفصیل کا ذہن میں رکھیے
اور وہ یہ کہ ابرائے عام کے بعد سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، لہٰذا ابرائے عام کے بعد کوئی دعویٰ کرنے لگے، ابرائے بری کرنے والا، ابرائے عام دینے والا اگر دعویٰ کرنے لگے تو وہ دعویٰ معتبر نہیں ہے، مگر حق حادث کا دعویٰ، یا میں نے بتایا وراثت کے مسئلے کی مثال سے کہ حق مجہول کا دعویٰ، ابرائے عام حق مجہول کو یا حق حادث کو کینسل نہیں کرتا. تو کہتے ہیں ثم اعلم ان قولهم لا تسمع الدعویٰ بعد الابراء العام، پھر جان لو کہ فقہائے کرام کا یہ کہنا کہ کوئی دعویٰ قابل سماع نہیں ہے ابرائے عام کے بعد، مگر وہ جو کہ حق حادث کا دعویٰ، ایسے حق کا دعویٰ ہو جو ابرائے عام کے بعد وہ حق وجود میں آیا ہے. یفید و جواب حادثت، یہ جو قول ہے فقہائے کرام کا، قولہم اسم ہے اور یفیدو اس اسم کی خبر ہے، انا کی خبر ہے. کہتے ہیں یفید و جواب حادثت، فقہائے کرام کے اس ضابطے سے ایک واقعے کا، ایک مسئلے کا جواب سامنے آیا ہے، ایک جواب واضح ہوتا ہے. وہ یہ کیا؟ اقر ان فی ذمتی لفلان کذا وابرہ عاما، اس نے اقرار کیا کہ اس کے ذمے میں فلاں کے لیے اتنا پیسہ ہے، وابرہ عاما، اور جس نے اقرار کیا ہے اس نے اس کو تمام امور حقوق سے بری کر دیا ہے. زید نے کہا کہ میرے ذمے بکر کے اتنے روپے آتے ہیں، اور بکر کو زید نے بری بھی کر دیا کہ اس کے ذمے میرا کچھ نہیں ہے. ثم دعا بعدہما، پھر زید ہی اقرار دعویٰ کر رہا ہے، بعدہما، بعدہما سے مراد اقرار اور ابراء، بعدہما بعد الاقرار اور بعد الابراء. زید نے اقرار بھی کیا کہ میرے ذمے بکر کے اتنے پیسے آتے ہیں، اور اس سے بری بھی کیا کہ بکر کے ذمے میرا کچھ نہیں ہے. اور پھر اقرار و ابراء کے بعد اب زید دعویٰ کر رہا ہے کہ انہو، یہاں پر ہو جو ہے نا وہ ذمت ہی، یہ ابرہو والا جو ہے، ابرہو یعنی بکر، زید نے ابراء، اب زید نے اقرار کیا، زید نے دعویٰ کیا، یعنی جس نے اقرار کیا تھا اسی نے دعویٰ کیا اقرار اور ابراء کے بعد کہ انہو اقر بعدہما، کہ بکر نے اقرار کیا ہے ابراء و اقرار کے بعد، ان لا شیء لہ فی ذمتہ، کہ زید کے ذمے میں بکر کا کچھ نہیں ہے. ان لا شیء لہ، یہ لہو بکر کی طرف جائے، فی ذمتہ، تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ، تو ایسی صورت میں اس کا دعویٰ جو ہے یہ زید کا، یہ سنا بھی جائے گا اور اس کا بینہ قبول بھی کریں گے. وَلَا يَمْنَعُهَا الْإِبْرَاءُ الْعَامُ، اور ابراء عام اس دعوے کے معنی نہیں ہے. لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَا بِمَا يُبْطِلُ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ، اس لیے کہ اس نے دعویٰ تو ایسا کیا ہے، اس بات کا کیا ہے جو ابراء عام کو باطل کر دے بعد میں، لا قبلہ، قبل میں باطل نہ کرے. جی، تو اس نے بری کر دیا تھا تو سارے حقوق معاف ہو گئے. اب کہ کون سے حقوق معاف ہوئے؟ براءت سے پہلے کے حقوق، براءت کے بعد کے حقوق تو معاف نہیں ہوئے، اس کو تو شامل نہیں ہے. جی، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ انما ادعا بما یبطل بعدہ، اس ابراء عام کو باطل کر دے بعد کے حقوق. اب ابراء عام اس کو شامل نہیں ہے، وہ تو ختم. لیکن یہ ابراء عام
ابراء عام کو باطل نہیں کرتا قبل، وہ ابراء عام رہتا ہے، لہٰذا قبل کے حقوق جو ہے نا یہ نہیں مانے جائیں گے. جی یہ والا مسئلہ. اور اسی طرح سے کہتے ہیں وقول قاضی خان فی الصلح انہ لو برہنا بعدہ علی اقرارہ قبلہ. یہ قبل اور بعد کی بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بعد والا حق معتبر ہوتا ہے، قبل والا حق معتبر نہیں ہوتا. بعد کا دعویٰ معتبر، قبل کا دعویٰ معتبر نہیں، یعنی بعد میں جو حق آیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ امام قاضی خان نے کتاب الصلح میں یہ مسئلہ لکھا، فرمایا کہ لو برہنا بعدہ، اگر صلح کے بعد جو ہے نا مصالح نے بینہ قائم کر دیا علی اقرار ہی، مصالح عنہ کے اقرار پر، قبلہ کہ جو اس نے اقرار کیا تھا صلح سے پہلے، کہ بأنہ لا حق لہ کہ اس کا کوئی حق نہیں، لم يقبل، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی دعویٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو صلح کے پہلے کا دعویٰ کر رہا ہے اور صلح بعد میں ہوئی ہے. مثال کے طور پر کل کو صلح ہوئی، کل صلح ہوئی تھی، دعویٰ اقرار کا آج کا ہو تو معتبر ہے، پرسوں کا معتبر نہیں ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے اگر دعویٰ کیا کہ اس نے پہلے ہی اقرار کر لیا تھا کہ اس کا کوئی حق نہیں، یہ دعویٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس پہ تو صلح ہو چکی ہے. وَلَوْ بَرْهَنَ بَعْدَهُ عَلَىٰ اقرارہ بَعْدَهُ، اور اگر اس نے بینہ قائم کیا صلح کے بعد، یہ اقرار کر رہا ہے مصالح عنہ صلح کے بعد، بینہ قائم بھی کیا صلح کے بعد، اور کس بات پر کہ مصالح عنہ نے اقرار کیا ہے کہ اس کے ذمے کوئی حق نہیں آتا، اور یہ اقرار کب کیا؟ صلح کے بعد، یہ دعویٰ قابل قبول ہے. وَأَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي مَا ادَّعَىٰ، اور چونکہ بعد میں کیا ہے تو یہ تو دعوے کا مبطل ہے، تو برات عامہ اس کو شامل نہیں ہے، وہ صلح اس کو شامل نہیں ہے. یقبلو، تو یہ دعویٰ قابل قبول ہوگا، کیونکہ یہ حقوق حادثہ کا دعویٰ ہو سکتا ہے. جی یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، قاضی خان کا یہ قول بھی، اور اسی طرح سے یہ اوپر جو جواب حادثہ بتایا. فرماتے ہیں کہ قول و قاضی خان فی الصلح یہ مبتدا ہے، یدل علی ما ذکرناہ یہ خبر ہے. اس سے پہلے کہا تھا ثم اعلم ان قولهم لا تسمع الدعوى، تو ان حرف مشبہ بالفعل، قولهم اس کا اسم، پورا یہاں تک قول مقولہ مل کر کے، اور یفید و جواب حادثہ اس ان کی خبر یہ آخر تک. اور آگے اسی کی تائید میں امام قاضی خان کا یہ قول پیش کیا. تو قول و قاضی خان فی الصلح یہ مبتدا، اور یدل علی ما ذکرناہ یہ خبر، کہ صلح کے بعد اگر کسی اقرار کی بات آتی ہے تو وہ قابل قبول ہے، اور اقرار بھی اس اقرار کی جو صلح کے بعد اقرار ہوا ہو. اقرار کا دعویٰ بھی صلح کے بعد، اور اقرار کیا بھی گیا صلح کے بعد، تو وہ معتبر ہے. اگر اقرار کا دعویٰ بعد میں ہوا اس بات پر کہ اقرار اس نے صلح سے پہلے کی تھی، یہ معتبر نہیں. یہ قول قاضی خان کا دلالت کرتا ہے اسی بات پر جو ہم نے ذکر کیا ہے، من یعنی من بیانیہ، کہ ان اقرارہ بعد الابراء العام مبطل، کہ ابراء عام کے بعد اقرار یہ مبطل ہے، ابراء عام کو باطل کر دیتا، یعنی اب ابراء عام اس کو شامل نہیں ہے. زید نے بکر کو تمام حقوق سے بری کر دیا، اور اب اس کے بعد بکر جو ہے کچھ اقرار کر رہا ہے زید کے لیے، تو وہ ابراء عام ختم، اب یہ نیا حق ثابت ہوگا. جی ولیکن فی جامع الفصولین من التناقض، لیکن جامع الفصولین میں تناقض میں یہ لکھا ہے، تناقض کے بیان میں، کہ کفل عنہ بألف، کفل عنہ بألف لرجل يدعیہ فبنہن الکفیل علی اقرار المکفول له وهو يجحد انها قمار او ثمن خمر لا يقبل. اور دیکھ کریے گا کہ اس نے یعنی
زید نے اس کی طرف سے کفالت کی، یعنی بکر کی طرف سے، بے الفل 1000 درم کی، مثال کے طور پر، لرجل کسی تیسرے آدمی کے لیے جو مکفول لہو ہے، یدعی ہے وہ تیسرا آدمی دعویٰ کر رہا تھا 1000 کا، تو زید، بکر اور عمر نے، یہ تیسرا بندہ ہے عمر، اور انہو یہ دوسرا بندہ ہے، یہ کفلہ یہ پہلا بندہ، زید نے بکر کی طرف سے عمر کے لیے 1000 کی کفالت کا کفیل ہو گیا، اور عمر جو ہے اس کا مدعی تھا کہ بکر پر میرے 1000 آتے ہیں، اور بکر دے نہیں رہا ہے، تو زید اس کا کفیل ہو گیا کہ ٹھیک ہے اگر بکر نہیں دیتا میں دے دوں گا۔ چلیے یہ بات ہو گئی، کفالت ہو گئی، یدعیہ اچھا ہو گیا، فبرہن الکفیل علی اقرار المکفول لہو، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جس زید نے کفالت کی تھی، کفیل بنا تھا، اس نے کفیل بننے کے بعد بینہ سے ثابت کر دیا کہ مکفول لہو جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے، انہا قمار، یہ وہ یجحدو، یہ جملہ معترضہ، یعنی جملہ حالیہ، حال ہے، یہ حال ہے کہ زید جو کفیل ہوا وہ مکفول لہو کے اقرار پر بینہ قائم کر رہا ہے، اور مکفول لہو انکار کر رہا ہے، لیکن کفیل مکفول لہو کے اس اقرار پر بینہ قائم کر رہا ہے کہ مکفول لہو کا کہنا ہے کہ وہ جو 1000 کا میں نے ڈیمانڈ کی ہے وہ جوئے کی رقم ہے۔ کفیل نے مکفول لہو کے اس اقرار پر بینہ قائم کیا کہ مکفول لہو نے اقرار کیا ہے کہ 1000 کا جو میں نے دعویٰ کیا ہے وہ جوئے کی رقم ہے یا شراب کی قیمت ہے، ثمن ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ قیمت تو ایسا حق نہیں ہے کہ اس کے ذمے آئے، یہ تو باطل ہے، یہ حق ہی نہیں ہے سرے سے۔ شراب کی قیمت کا جو پیسہ ہو یہ بالکل باطل ہے، کہ مسلمان کے حق میں شراب جو ہے نا مال قیمی ہے ہی نہیں، بیچ دے گا شراب مسلمان کو تو اس کی قیمت حاصل کرنا باطل ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ تو کفیل نے جو کفالہ کی تھی مکفول لہو کے لیے 1000 کی، اب اس کے بعد کفیل نے بینہ سے ثابت کیا کہ مکفول لہو نے تو خود اقرار کیا ہے کہ وہ 1000 کی رقم جوئے کی تھی، تو وہ تو غلط قسم کی بات ہو گئی، غلط دعویٰ ہو گیا، غلط 1000 کی بات کر رہا ہے وہ۔ اگر جوئے کی رقم ہے تو جوئے کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا، تو 1000 آتا ہی نہیں اس کا، میں کیوں دوں گا اس کو، میں کیسے کفیل بنوں گا؟ تو کہتے ہیں کہ لا یقبلو، یہ بینہ قبول نہیں کریں گے، لا یقبلو، یہ بینہ قبول نہیں، کیا کہا ہے؟ کیونکہ زید کفیل بنا ہے نا بکر کی طرف سے عمر کے لیے، کفیل بنا ہے کہ عمر دعویٰ کر رہا تھا 1000 کا، تو اس کا مطلب یہ کہ زید نے اس دعوے کو سنا اور قبول کیا اور صحیح مانا کہ عمر جو ہے بکر پر جو 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے وہ صحیح ہے، تو پہلے تو عمر کے دعوے کو صحیح مانا، اور پھر اب بینہ قائم کر رہا ہے کہ وہ دعویٰ غلط ہے 1000 کا، کیونکہ اس نے تو اقرار کیا ہے کہ وہ 1000 جو ہے جوئے کی رقم تھی یا شراب کی قیمت تھی، تو پہلے دعوے کو صحیح مانا اور پھر بینہ ایسا قائم کیا کہ وہ دعویٰ ہی غلط ہے، تو یہ تناقض ہو گیا۔ اس لیے یہ بات جو ہے نا، یہ بینہ یہ اس دعوے کی صحت کے خلاف، لہٰذا اس بینہ کو قبول نہیں کریں گے۔ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ الطَّالِبُ عِنْدَ الْقَاضِي بِرِبًا، یہ واو وصلیہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آگے، وصلیہ ہے یہ۔ اگرچہ طالب جو مکفول لہو ہے، جو اس 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے، اگرچہ قاضی کی بارگاہ میں پہنچ کر کے وہ اقرار کرے کہ یہ 1000، یہ جو ہے نا 1000 کا جو دعویٰ کر رہا ہوں میں، یہ ربا کی رقم ہے، یہ سود کی رقم ہے، پھر بھی جو ہے نا چونکہ کفالت کر چکا وہ، تو اس میں وہ اس کے دعوے کو صحیح مان چکا، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اقرار کیا ہے، اگرچہ قاضی کے پاس جا کر کے اقرار کیا، یہ دعویٰ کیا،
کہ وہ رقم جوئے کی ہے یا شراب کی قیمت کی ہے یا ربا کی ہے، پھر بھی یہ بینہ یہ دعویٰ قبول نہیں کریں گے۔ چلیے یہاں وجہ بتا رہے ہیں کیوں قبول نہیں کریں گے۔ وَإِنَّمَا لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ، زید جو کفیل بنا ہے وہ بعد میں بینہ سے ثابت کر رہا ہے کہ مکفول لہو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ رقم جوئے کی یا سود کی تھی، یہ بینہ قبول نہیں کریں گے اس اقرار پر۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا، یہ کہا انما لا تقبل البینہ الاقرار، زید کا بینہ مکفول لہو کے اقرار پر قبول نہیں کریں گے۔ لِأَنَّهَا تُسْمَعُ عِنْدَ صِحَّةِ الدَّعْوَىٰ، کیونکہ بینہ تو قبول کرتے ہیں دعویٰ کی صحت کے وقت، اور جب دعویٰ ہی صحیح نہیں رہا تو پھر کیسے اس کا بینہ قبول کریں گے۔ وقت بطلت حاضی، یہاں پہ دعویٰ ہی باطل ہو گیا، صحیح نہیں رہا، للتناقض، کیونکہ پہلے دعوے کے مناقض ہو گیا۔ لأن کفالتہ اقرار بصحتها، کیونکہ زید تو کفیل ہوا تھا پہلے، اور کفیل بننا ہی درست ہے، بننا درست ہے تبھی جبکہ یہ مانا جائے کہ زید جو ہے مکفول لہو کے دعوے کو صحیح مان رہا ہے، تو کفالہ جو ہے اس کی کفالہ یہ اقرار ہے کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ جی، جب اس کا دعویٰ صحیح ہے تو پھر اس کا دعویٰ غلط ہوا کہ یہ نہیں 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 1000 نہیں آتا ہے، اس نے کہا تھا 1000 میرا بکر پہ آتا ہے، اور اب یہ بینہ پیش کرنے لگے نہیں نہیں اس کا نہیں آتا کیونکہ وہ تو جوئے کی رقم ہے، تو دونوں میں تناقض ہو جائے گا، اور تناقض کے وقت پہلی بات درست ہو جاتی ہے، بعد والی بات جو ہے نا وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ کا دعویٰ کیا اور اسی پہ کیس آگے بڑھا، بعد میں اس دعوے کو کہہ دیا میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو بعد والی بات کیونکہ مناقض ہو گئی یہ معتبر نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں وانظر ما كتبناه في المداینات من مسألة دعوى الربا بعد الابراء، ذرا دیکھ لو ہم نے اسی بحث میں مداینات کے بیان میں جو لکھ دیا ہے، کیا من بیانیہ، یعنی ابراء عام کے بعد ربا کا دعویٰ، ربا کے دعوے والا مسئلہ، ابراء عام کے بعد ربا کے دعوے والا مسئلہ یہ بالکل معتبر نہیں ہوگا۔ جی، وآخر ما فی الجامع، اور جامع سے مراد ہو سکتا ہے جامع صغیر ہو، کہ اس کے آخر میں جو عبارت ہے یدل علی ان التناقض من الاصیل معفو عنہ، یہ مداینات میں جو ہم نے مسئلہ لکھا وہ، اور جامع کے آخر میں جو عبارت ہے وہ یہ دلالت کرتی ہے کہ تناقض اصیل سے معفو عنہ ہے، یعنی جو مدعی ہے وہی اگر تناقض کر دے اور اپنے دعویٰ کے خلاف بات کر دے تو اس کا بات کا دعویٰ ختم ہو جائے گا، معاف وہ پہلا والا رہے گا۔ حیث قال، جبکہ انہوں نے کہا کہ وَيُقَالُ لَهُ اطلب خصمك فخاصمه، کہ تم اپنے خصم کو طلب کرو اور اس سے مخاصمت کرو۔ اس کی مثال علامہ حموی نے دی ہے، ذرا ان کی عبارت سے یہ دیکھ لیجئے جی، یہ ہے ہاں، حیث قال وَيُقَالُ لَهُ اطلب خصمك فخاصمه، یہ دیکھیے قالوا يدل على ان التناقض من الاصل معفو عنه بان كان الكفيل ادى المال الى الطالب، کہ کفیل نے طالب یعنی مکفول لہو کو مال ادا کر دیا، وہ ارادہ ان یرجع المکفول عنہ، تو جب اس کے مکفول عنہ کے حکم سے اگر کفیل بنا ہے اور کفیل پیسہ دے دے تو مکفول عنہ سے لے سکتا ہے واپس، تو کفیل نے مکفول لہو جو طالب ہے اس کو مال دے دیا اور اب مکفول عنہ سے پیسہ واپس لینے کا ارادہ کر رہا ہے، وہ طالب غائب، اور مکفول لہو کو پیسہ مل چکا ہے وہ غائب ہے۔ فقال المکفول عنہ، تو مکفول عنہ یہ کہہ رہا ہے کان المال اقارن، اقارن کے بجائے قمارن ہونا چاہیے، کہ مال جو ہے نا یہ جوئے کا تھا یا مردار کی قیمت ہے یا اس جیسا کوئی حرام مال، کہ غلط لوگ اس کو حق مانے اور وہ حق نہیں۔ مکفول عنہ جس کی طرف سے زید نے کفالت کی تھی، کفیل بنا تھا، وہ اب کہہ رہا ہے یہ مال دے چکا ہے، زید جو ہے نا مکفول لہو کو دے چکا مال، اب مکفول عنہ کہہ رہا ہے کہ جس جو حق میرے اوپر آتا تھا جی
مغفول لہو کا، وہ تو جوئے کی رقم تھی یا مردار کی قیمت تھی یا اس جیسا کوئی حرام معاملہ تھا، اور اس پر ارادہ ان یقیم البینہ، اور بینہ بھی قائم کرنا چاہ رہا ہے کفیل کے خلاف، تو لا تقبل بینتہ، تو مغفول عنہ کا بینہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ مغفول عنہ کو حکم دیں گے فیؤمر باداء المال الکفیل، دینا پڑے گا، کیونکہ تم جو ہے نا وہ مغفول عنہ ہو، اس وقت تم نے نہیں بتایا، میں تمہارا کفیل بنا، میں نے تمہاری طرف سے جو ہے نا وہ مغفول لہو کو مال دے دیا، اب تم دو۔ تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جوئے کی رقم تھی یا مردار کی قیمت تھی یا کوئی حرام مال تھا یا چوری کا مال تھا ایسا ویسا، تو جاؤ تم اطلب خصم کا فقاسم ہو، اپنے خصم کو طلب کرو اور اسے مخاصمت کرو، اس سے لو جا کر کے، میرے پیسے دو مجھے۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ جوئے کی رقم تھی یا مردار کی قیمت تھی، تو اپنا ڈسپیوٹ کرو اس سے، اپنا حق مانگو، جو تمہارا پیسہ آ رہا تھا وہ پیسہ تو نہیں تھا، حق تو نہیں تھا، وہ جوئے کی رقم تھی، کیسے کیوں میں دوں تم کو، تو جاؤ اس سے مانگو۔ جی یہ مثال ہو گئی۔ چلیے یہ بات مکمل ہو گئی، اب یہاں پر ایک اور ضابطہ دیکھیے ابرائے عام سے ہٹ کر کے، ابرائے عام والی بات بڑی لمبی چلی ہے، اور اب اگلا ضابطہ توجہ سے فرماتے ہیں کہ تسمع الشہادۃ بدون الدعوی فی الحد الخالص، حد خالص میں دعویٰ بغیر شہادت کے قابل سماع ہے، سنا جائے گا، دعویٰ خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ شہادت کے بارے میں بول رہے ہیں، تسمع الشہادۃ بدون الدعوی فی الحد الخالص، حد خالص میں دعویٰ کے بغیر بھی گواہی سنی جائے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھیے کہ یہ ہوتی ہے شہادت حسبہ، یعنی حقوق اللہ میں حد خالص کا مطلب حد خالص للہ تعالی، تو حقوق العباد میں کوئی بڑھ بڑھ کر کے گواہی دینے لگے، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے جب تک کہ مدعی دعویٰ نہ کرے، کوئی طلب نہ کرے، کسی کی زمین ہے، کسی دوسرے نے ہڑپ کر لیا، یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اب ایک مدعی کھڑا ہو گیا کہ وہ زمین میری ہے، یہ خصم آ گیا کہ یہ نہیں، وہ اس کی نہیں بلکہ میرے قبضے میں میری ہے، اب وہ بینہ پیش کرے، اس کے لیے کوئی گواہی دے تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر دعوے کے بغیر ہی گواہ کھڑے ہو گئے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ مدعی سست گواہ چست۔ 5 منٹ تو کیسے بولتے ہیں کہ مدعی چست سست گواہ چست، مدعی تو کچھ بول ہی نہیں رہا ہے، گواہ لوگ بڑھ بڑھ کر کے گواہی دینے کے تیار ہے، تو یہ سب گواہی کی کیا قیمت ہے؟ مگر اگر وہ حد خالص ہے یعنی حق اللہ ہے جی، تو اس میں گواہی بغیر دعوے کے بھی قابل سماع ہے۔ جی مثال کے طور پر جو ہے زنا کا معاملہ ہے، یہ خالص، اور اسی طرح سے وہ شرب خمر کا معاملہ ہے، یعنی جو حدود ہے، جہاں جہاں جو ہے نا حد نافذ ہوتی ہے، حد تو خالص حق اللہ ہے، قصاص حق العبد ہے، قصاص عموماً حق العبد ہے جس میں حق اللہ بھی ہو، اور حد جو ہے نا خالصتاً یہ حق اللہ ہے، ہاں بعض حدود میں حق العبد بھی شامل ہے، جیسے کہ قذف ہے، لعان ہے وغیرہ۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو حدود خالصہ ہوں، یعنی خالصتاً وہ حق اللہ ہوں، ان میں دعوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہے تو وہ گواہی دے سکتا ہے، زید نے شراب پی ہے تو اس کے خلاف گواہی دی جا سکتی ہے کہ زید نے شراب پی ہے، دیکھنے والے گواہی دے سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ حق اللہ جو ہے بڑا نہیں ہوتا، اس کے لیے سب لوگ مدعی ہیں، جتنے لوگ ہیں، جس نے دیکھا ہے وہ بھی گویا کہ مدعی کے درجے میں، اس کے لیے کوئی مدعی نہیں چاہیے، ایک شر ہے، ایک خرابی ہے، ایک فساد ہے، اس کو مٹانا سب کی ذمہ داری ہے،
زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، اس طرح کے فساد اور مفسدات اور خرابیاں یہ معاشرے کی، یہ حقوق اللہ ہیں، ان سے پورے معاشرے کو صاف کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو جب آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو انتظار کریں گے کہ کوئی دعویٰ کرے گا تب ہم گواہی دیں گے؟ نہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے تو قاضی کے پاس جا کے گواہی دیں، تاکہ چوری کا سلسلہ ختم ہو، زنا کا سلسلہ ختم ہو۔ جی، تو اسی کو کہا کہ حدود خالصہ میں بغیر دعوے کے بھی گواہی قابل قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حقوق العباد سے ہیں، ان میں کوئی گواہی بغیر دعوے کے قابل قبول نہیں ہے۔ جب مدعی دعویٰ کرے گا تب نہ گواہی دیں گے۔ کسی کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، کیا تعلق دوسروں کو؟ جی، کسی کی زمین کسی اور کے پاس ہے، یا کس کی زمین کس کے پاس ہے، کس کے نہیں، کس کا مال کس کے پاس ہے، کسی کا تعلق نہیں ہے۔ جب وہ بندہ خود دعویٰ کرے گا تو پھر گواہی دینے والے گواہی دیں گے، بڑھ بڑھ کے گواہی نہیں دیں گے۔ جی، تو پہلے تو عام بتا دیا حد خالص، اس کے بعد اب اس کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان سب کو ذکر کیا۔ والوقف وعتق الامۃ وحریتها الاصلیہ وفیما تمحض للہ تعالی کرمضان وفی الطلاق والایلاء والظہار، ان سب امور میں گواہی قابل قبول قابل سماع ہے بغیر دعوے کے ہی، کیونکہ یہ حق اللہ ہے۔ وقف دیکھ لیجئے، اور اسی لیے علامہ حموی نے یہاں پر ایک قید لگائی کہ وقف اگر خاص معین اشخاص پر نہ ہو تب، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جائیداد مالک نے وقف کر دیا اپنی اولاد پر، تو جب اپنی اولاد پر وقف کیا تو اولاد کے فائدے کے لیے کیا، تو حق اللہ تو نہیں ہے، وہ تو حق العباد ہے۔ جی، تو اب اگر کوئی کسی نے دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے یہ وقف کا معاملہ ہوا ہے، تو وہ گواہی بڑھ کر کے دے گا، تو یہ گواہی اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس کو سنیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بندے اپنے بیٹوں پر وقف کیا ہے، خاص اشخاص پر وقف کیا ہے، معین لوگوں پر وقف کیا ہے، تو وہ حقوق العباد پہ ہو گئے۔ اب چاہیے کہ وہ بندے جن پر وقف وہ پراپرٹی وقف کی گئی ہے وہ اٹھیں گے، وہ دعویٰ کریں گے، تب گواہی دینا ہے۔ لیکن اگر وقف خالصۃ لوجہ اللہ ہو، جیسے مسجد پر پراپرٹی وقف کر دی ہے، یا فقراء کے فائدے، خاص فقراء نہیں، فقراء عام، فقراء پر کوئی جائیداد وقف کر دی ہے، تو پھر یہ حق اللہ ہے۔ کسی نے دیکھا ہے کہ زید نے اپنی جائیداد مسجد پر وقف کی ہے، تو مسجد کے متولی یا ذمہ دار لوگ کھڑے ہوں نہ کھڑے ہوں، کوئی دعویٰ کرے نہ کرے، ایسے وقف کی شہادت بغیر دعویٰ کے دینا بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ حد خالص میں پہلے بتا چکا ہوں، زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، کسی نے دیکھا ہے تو دعوے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گواہی دے سکتا ہے۔ وقف میں دعوے کی ضرورت نہیں ہے، دعوے سے پہلے بھی گواہی دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے عتق الامہ، باندی کی آزادی، باندی آزاد کر دی گئی، زید نے اپنی باندی کی کو آزاد کیا، بکر عمر دو آدمیوں کو گواہ بنایا، اب باندی اپنی آزادی کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، بکر عمر دونوں اس کی آزادی کی گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی جو ہے نا ایک طرح سے کے لیے یہ حق اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو غلام نہیں پیدا کیا، باندی پیدا نہیں کیا ہے، یہ باندی بنی تھی تو حق العباد میں گرفتار ہو گئی تھی اور اپنے آقا کے انڈر میں تھی، اور آزاد کر دیا تو گویا کہ اس کے اس خرابی کو اس نے دور کر دیا، اور اب یہ اس کی آزادی بھی گویا کہ حق اللہ بن گئی۔ تو جس نے بھی دیکھا ہو سنا ہو، آزاد کرتے ہوئے باندی کے دعوے کے بغیر وہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ باندی آزاد ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وحریت الاصلیہ، یہ باندی نہ صحیح بلکہ کسی بھی عورت کی حریت اصلیہ یا مرد کی حریت اصلیہ کی گواہی کوئی دینا چاہے بالکل دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ غلام، وہ بندہ جو ہے وہ شخص پہلے دعویٰ کرے کہ میں اصلاً آزاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سارے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اب عرض عارض کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ غلام ہو جاتے ہیں، جنگی قیدی بنائے گئے تو وہ غلام ہوئے، پھر ان کی اولاد ہوئی تو وہ غلام ہوئی، تو کسی وجہ سے غلام ہوئی، اصلاً غلام نہیں تھے۔ تو حریت اصلیہ کی بات آ جائے تو اس پر بھی گواہی بغیر دعویٰ کے دینا بالکل درست ہے، اور یہ گواہی قبول کریں گے۔
اور چلیے کہتے ہیں وفیما تمحض للہ تعالی، اور ان امور میں بھی گواہی بغیر دعویٰ کے قابل سماع ہے جو خالصتاً للہ تعالی ہوں۔ اس کی مثال بتائیے رمضان، یہ روزہ رمضان کا یہ حق العبد تو نہیں ہے، یہ تو حق اللہ ہے۔ تمام عبادات حق اللہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جی۔ تو جو حق خالصتاً للہ ہو، تمحض للہ تعالی، اس میں بھی گواہی بغیر دعویٰ کے ہی دی جا سکتی ہے اور وہی گواہی قبول ہوگی۔ رمضان، جیسے کہ رمضان آپ نے دیکھا کہ دو بندوں نے رمضان کے چاند کی رؤیت کی، تو وہ بڑھ کر کے جا کر کے گواہی دیں گے قاضی کے پاس کہ ہاں ہم نے رمضان کی چاند دیکھا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ رمضان جو ہے وہ ہو گیا، تو پہلی تاریخ شروع ہو چکی، تو قاضی بولے کہ تم دعویٰ کر رہے ہو رمضان ہو گیا، لاؤ گواہ، اب جا کے گواہی دیں گے۔ نہیں نہیں، کوئی دعویٰ کرے نہ کرے، جن لوگوں نے دیکھا ہے چاند وہ خود ہی آ کر کے گواہی دے دیں گے، اور یہ گواہی قابل سماع ہے۔ جی ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی حضرت آ رہی ہے۔ چلیے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ تو حقوق اللہ میں گواہوں کو گواہی دینے کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے کوئی مدعی دعویٰ کر دے اس کے بعد ہم گواہی دیں گے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ بلکہ بعض امور میں یہ ہے کہ گواہوں نے گواہی دینے میں تاخیر کر دی، وہ تو فاسق ہو جائیں گے، جی۔ اسی طرح سے طلاق اور ایلا و زہار بھی ہے، یہ چند چیزیں تو حرام ہے نا، جیسے فروج بھی حرام ہے، نکاح کے ذریعے جو ہے نا یہ فروج حلال ہوتی ہیں۔ تو اب زید اور بکر یہ دو گواہ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ خالد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو بیوی دعویٰ کرے نہ کرے زید اور بکر جو ہے نا یہ طلاق کی گواہی دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے یہ ہوا کہ خالد نے اپنی زوجہ کو طلاق دی۔ اب اگر خالد اپنی زوجہ کے ساتھ رہتا ہے تو یہ فروج کو جو حرام ہے حلال کر رہا ہے، اور یہ خالصاً یہ حق اللہ ہے۔ ایلا اور زہار کا معاملہ بھی وہی ہے کہ خالد نے قسم کھا لی کہ میں 4 مہینے تک تم سے قریب نہ آؤں گا، صحبت نہ کروں گا۔ اب 4 مہینے کے اندر اندر صحبت کر لی تو کفارہ دینا پڑے گا، ورنہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ زہار کر لیا تو اسے کفارہ دینا پڑے گا، جی۔ تو ایلا یا زہار کا معاملہ بھی تو تحریم فروج کا ہے کہ میں اپنی زوجہ سے جو ہے وہ صحبت نہیں کروں گا، یا تم اپنی زوجہ کو کہا تم یا تمہارا چہرہ، تمہاری پشت جو ہے میرے اوپر ایسے ہی جیسے میری ماں کی پشت وغیرہ۔ تو زہار کا معاملہ ہو یا ایلا کا معاملہ ہو یا طلاق کا معاملہ ہو، یہ حق اللہ ہے، اور اس کو اگر کسی نے دیکھا ہے، سنا ہے، تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا، ورنہ اس کا مطلب کہ اب اس کے سامنے اس کے علم میں ہے کہ زنا ہو رہا ہے اور پھر بھی خاموش ہے، تو یہ جس نے سنا ہے طلاق دیتے ہوئے یا ایلا کرتے ہوئے یا زہار کرتے ہوئے وہ خاموش رہا، تو معاشرہ بالکل خراب ہو جائے گا، زناکاری کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اس لیے دعوے کی ضرورت نہیں ہے کہ زوجہ دعویٰ کرے کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دی ہے، تب یہ دونوں گواہ جا کر کے گواہی دیں گے کہ ہاں ہاں طلاق دی ہے۔ نہیں، دعوے سے پہلے یہ گواہی دیں۔ عورت نے دعویٰ کیا کہ
میرے شوہر نے ایلا کیا یا میرے شوہر نے اظہار کیا تب جا کے گواہی دیں گے؟ نہیں نہیں، انہوں نے ایلا کرتے یا اظہار کرتے سنا ہے، یہ گواہی دیں گے۔ جی، تو ان امور میں دعویٰ کے بغیر ہی گواہی قابل سماع ہے کہ یہ امور حدود خالصہ للہ تعالی ہے۔ وہ تمام فی شرح بہبان ابن بہبان، اس کی پوری بحث اس کتاب میں دیکھیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ چلیے آج یہیں تک درس رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔